حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی اثر نو خانہ کعبہ تعمیر کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کرنی شروع کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے دیواریں سروں سے اونچی ہونے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوئی بڑا پتھر کا انتظام کریں تاکہ اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کا کام مکمل کر سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جبل ابو قبیس کے پاس پہنچ گئے۔ جبل ابو قبیس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک شرف و بزرگی والا پہاڑ ہے۔ طوفان نوح کے تھم جانے کے بعد قبیلہ مزحج کا ایک شخص جس کی کنیت ابو قبیس تھی اس پہاڑ پر قیام کیا، اور اسی وجہ سے یہ پہاڑ جبل ابو قبیس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جبل ابو قبیس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دو جنتی پتھروں کے بارے میں آگاہ کیا جن کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے اس پہاڑ جبل ابو قبیس میں چھپا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیں اور دوسرے پتھر کو کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل کریں۔ جس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا تھا اس حجر اسود کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل کیا تھا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ان دونوں پتھروں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں جو پہلے بہت نورانی تھے۔ جب اللہ تعالی نے ان کو زمین پر اتارا تو ان کا نور چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرق و مغرب دونوں کو روشن کر دیتے۔ تفسیر نعیمی میں ایک جگہ اور بیان میں آتا ہے کہ جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک پھیل گئی تھی۔ جہاں تک یہ روشنی پہنچی وہاں تک حرم شریف کی حدود مقرر ہوئی اور ان کی حدود میں شکار و قتل کرنا ممنوع قرار دیا۔ جب حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا تو اس کا رنگ سفید تھا۔ گناہ گاروں کے ہاتھ لگنے سے یہ مسلسل سیاہ ہوتا گیا۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے 13 میٹر کی دور پر رکھا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تو یہ پتھر معجزانی طور پر موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور پتھر کے نرم ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ اس پتھر کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں دیوار مکمل کرنا چاہتے تھے یہ پتھر خود بخود اسی جگہ ہوا میں اڑنے لگتا اور آپ علیہ السلام آسانی سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے۔ پرانے دور میں یہ پتھر کسی فریم یا جالی میں محفوظ نہیں تھا۔ مسلمان اسے برکت و متبرک پتھر کی وجہ سے ہاتھ لگاتے اور چومتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس نشانات کو جانتے تھے اور مسلمانوں نے بھی یہ نشانات موجود پائے۔ چونکہ پچھلے دور میں یہ پتھر کھلی جگہ رکھا ہوا تھا جس کی تقدس کی وجہ سے زائرین خانہ کعبہ اس پر اپنے ہاتھ پھیرتے، جس کی وجہ سے اس پتھر سے قدموں کے نشانات واضح مٹ چکے ہیں۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشان موجود تھے، لیکن یہ بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے وہ نشانات مٹتے رہے۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا جس کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم کا سائز 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا، جس کی وجہ سے طواف اور نماز کے دوران حاجیوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ بعد ازاں 20 صدی عیسوی میں حاجیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے اسلامی علماء نے یہ تجویز پیش کی اس پتھر کو شیشے کا ایک باکس میں رکھ دیا جائے اور مقام ابراہیم کے ارد گرد جو اضافے کیے گئے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ طواف اور نماز کے دوران جگہ میں اضافہ ہو سکے۔ تجویز کے بعد اس ارد گرد سونے کے پانی سے تیار کر دیا ایک خالص جالی لگا دی گئی تاکہ یہ طواف کے دوران حاجیوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ جو مسلمان
اس کمرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر سمجھتے تھے، وہ عقیدہ بھی ختم ہو جائے۔ مقام ابراہیم والا پتھر پہلے ہی بابرکت سمجھا جاتا تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس پتھر پر لگے تو اس کی فضیلت و عظمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2959 میں صحیح روایت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم کہ حضرت عمر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے۔ تو آیت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ترجمہ تم مقام ابراہیم کو جاؤ صلاۃ مقرر کر لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب حجر اسود کے پاس آ کر اسے چوما، پھر فرمایا ہم سعی وہی سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے اس کا ذکر شروع کیا۔ پھر آپ نے پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ترمذی شریف 2967۔ ندی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی حاصل ہوئی وہ اس کی عظمت و برکت میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی کعبہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی کھلی اور روشن نشانیاں ہیں، اور نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سے متعلق قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعبیر کیا گیا مکہ میں، جو مبارک اور رہنمائی کرنے والا ہے دونوں جہانوں کے لیے، جس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 131 میٹر مشرق کی جانب موجود ہے، اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ احناف کے نزدیک طواف کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا واجب ہے، نفل نہیں۔ مقام ابراہیم کی مزید فضیلت و برکت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ مشہور تابعی امام حسن بصری سے روایت ہے، 15 مقام ایسے ہیں جہاں مانگنے والی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔